نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الاحقاف 26واں پارہ پہلا رکوع آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی گئی ہے. آج کے سبق میں قرآن کے بارے میں جو مشرکین مکہ ایک بے ادبی اور گستاخی اور اللہ رب العزت کا کلام ہونے کا انکار کرتے تھے، آج اس کا جواب دیا گیا، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں یعنی مشرکین وغیرہ کہ افطرا اللہ تعالیٰ نے کا یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اللہ نے اتارا جبرائیل امین کے ذریعے، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں افطرا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ بنایا، اپنے طور پر اس کو گھاڑ لیا، اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہا. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بات کہتے تھے مشرکین مکہ کہ ایک لوہار جو لوہے کا کام مکہ میں کرتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بعض دفعہ اس کے بعد بیٹھتے اور وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی باتوں کو عربی میں نقل کر کے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ اس لوہار کی باتیں ہیں. یہ کہتے تھے کون؟ بولو بھائی، مشرکین مکہ. تو اس کے بارے میں فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ ان افتریتہ، بقول تمہارے اگر اس کو میں نے اپنے طور پہ بنایا، اپنے طور پر گھڑا ہے، تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تم میرے بارے میں اللہ کے سامنے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، جواب دہ نہیں ہو. یہ اس وقت بات کہی جاتی ہے جب اگلا آدمی بالکل سننے کے لیے تیار ہے. یہ بات ذہن میں رہے. جس طرح آپ کسی کی خیرخواہی کریں اور وہ الٹی بولتا جائے تو پھر انسان ایسی بات ہی کہتا ہے کہ یار میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اس کا جواب دوں، تمہیں کیا ہے. تو یہاں بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعوت پر وہ بار بار بے ادبی کا، گستاخی کا جملہ بولتے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کو کسی صورت میں بھی اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، زبان سے نہیں مانتے تھے، دل سے مانتے تھے. ماننے کا مطلب کیا؟ بولو بھائی، دل گواہی دیتا تھا واقعی اللہ کا کلام. جس طرح ابو جہل، عتبہ، شیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو چپکے سے سنتے بھی تھے، چپکے سے سنتے تھے. کہتے تھے دل کو لگتا ہے، سکون ملتا ہے، ہاں جی، لیکن زبان سے انکار کرتے تھے ضد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بولو بھائی. ہاں، ضد کی وجہ سے. اس لیے مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر کوئی دل سے حق کی تصدیق کرے
لیکن زبان سے اقرار نہ کرے تو اس کا یہ تصدیق کرنا قبول نہیں. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. کوئی غیر مسلم کہے کہ مجھے اسلام اچھا لگتا ہے، میرا دل کہتا میں اسلام قبول کر لوں، اگر وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا، اس کا اظہار نہیں کرتا، تو اس کا یہ کہنا کہ میرا دل چاہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اسی وقت فائدہ ہوگا کہ اگر دل کو اچھا لگ رہا تو زبان سے پھر اقرار بھی کرے، پھر اعلان بھی کرے، پھر اظہار بھی کرے. کیا کرے بولو بھائی؟ ہاں، اظہار بھی کرے. یہود و نصارہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اچھی طرح جانتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پیغمبر رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے، اظہار نہیں کرتے تھے، اقرار نہیں کرتے تھے، ضد کی وجہ سے. تو بہرحال یہاں بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو جواب دے دو کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو نہ مانو. اگر تم اسی بات پر بضد ہو کہ یہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بنایا ہے اور اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، تو فرمایا پھر تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت، میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، میں جانوں اور اللہ رب العزت کی ذات. ہاں جی، تم میرے بارے میں کسی معاملے میں بھی جواب دہ نہیں ہو. پھر فرمایا هو عالم بما تفیضون فی، وہ اللہ خوب جانتا ہے جن باتوں کے اندر تم گھسے جا رہے ہو، یعنی شرک میں آگے بڑھتے جا رہے ہو، کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہو، ضد اور عناد میں آگے بڑھتے جا رہے ہو، اس کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے. پھر فرمایا کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان، یعنی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور مشرکوں تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے. اس کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام پہنچانے والے. اور تمہیں بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ تم مشرک ہو، تم کافر ہو. ان کو فرمایا بولو مشرکین مکہ کو. یہ جواب دے دیا کس نے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سنو وہ پھر بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں معاف کرنے کے لیے، تم آ جاؤ، حق کو قبول کر لو، ضد کو چھوڑ دو. دیکھو جب تک روح اور جسم کا تعلق برقرار ہے، موت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. دنیا کے اندر بڑے سے بڑے ظالم جابر کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا، معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہو، کسی پر بھی بند نہیں کیا ہوا. پھر فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. پھر ایک اور بات بتا دی ہے جی، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر وہ مختلف اعتراض کرتے، وہ بھی کیسے جو انسان کی عقل سے ہی عجیب و غریب لگتے. یعنی آپ کا تو کوئی بادشاہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو آپ کے محل ہونے چاہیے تھے، آپ کے نوکر چاکر ہوتے، آپ کے پاس سونا چاندی ہوتا، تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں سے سب سے زیادہ اخلاق کس کے ہیں؟ اچھے ہیں. آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ کردار کس کا اچھا ہے؟ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کس کی ذات ہے بولو بھائی؟ اور خود ان سرداروں کا حال یہ تھا، مالدار ہونے کے باوجود چور تھے. کیا تھے بولو بھائی؟ چور. ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سردار بھی تھے. اور مکہ کے نام پر جب کوئی چڑھاوا چڑھاتے، اس دور میں چڑھاوے یوں بھی ہوتے تھے، لوگ سونے کی مورتیاں بیت اللہ میں رکھ دیتے تھے، سونے کی، اور یہ لوگ چوری کر لیتے تھے. سرداران مکہ کیا کر لیتے تھے بولو بھائی؟ چوری. یعنی مال کے بارے میں کرپٹ ترین لوگ تھے. عورتوں کے جسم فروشی کا کاروبار کرتے تھے. ہاں جی، اور ویسے مالداری کا نام لے رہی.
اپنے طور پہ مالدار ہونے والے کوئی آئیڈیل قسم کے لوگ یہ نہیں تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک آئیڈیل ذات تھی، ہر ایک کے لیے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، مسکینوں کے لیے بھی. ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کائنات میں ہر شخص کے لیے بہترین نمونہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. مالدار ہے تب بھی، غریب ہے تب بھی، امیر ہے تب بھی، فقیر ہے تب بھی، مولوی اور پیر ہے تب بھی. آئیڈیل کس کی ذات ہے بولو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن کہتے تھے آپ کے پاس تو مال ہونا چاہیے تھا، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس تو دولت ہونی چاہیے، محل ہونے چاہیے. ہاں جی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ ان کو اس کے بارے میں فرما دیں، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی رسولوں میں سے اوپرا، کوئی نیا، کوئی پہلا رسول نہیں ہوں. میں تو رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں. کیا ہوں؟ سارے بولو، آخری کڑی. رسولوں کی زندگی تمہارے سامنے ہے. دنیاوی طور پر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت ہلکا پھلکا رکھا. مثال طور پہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال ایسا ایک ہی بچھونا تھا، رات کو اپنے نیچے بچھا لیتے، دن کو اسی کو اپنی سواری کے سامنے رکھ کر اس کے اوپر چارہ ڈال دیتے. دوسرا کپڑا کوئی نہیں تھا. کس کے بعد بولو؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ہے. دنیاوی طور پر بالکل ہلکے پھلکے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہوں، جس کو میں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس کو دنیاوی طور پہ ہلکا پھلکا کر دیتا ہوں. کیا مطلب؟ اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہوتا، کیونکہ مال و دولت جیسے بڑھتا ہے مصروفیت بھی بڑھتی ہے، اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے. جی ہاں، اس لیے فرمایا جس کو اپنا بناتا ہوں، دنیا اس کے پاس گزارے کی ہوتی ہے. اس لیے اس پر تو اتنا مال بھی نہیں ہوگا وہ کسی کو زکوٰۃ بھی دے، اس پر زکوٰۃ فرض والا مال ہوتا ہی نہیں. اور جذبہ بھی یہی ہوتا ہے، بس اپنے کھانے کے چند لقمے ہیں، ٹھیک ہے، باقی دوسروں کو کھلا دو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھو، اکیلے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں، کسی کو ساتھ ملا کے کھاتے تھے. ہاں جی، یہ میں اور آپ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ مال و دولت یہ کوئی اللہ کے قرب کی علامت نہیں ہے. اور آج ہمارے ہاں بھی ایسی اعتراض ہوتے ہیں، ہاں جی، یار مولوی آج بھی پیدل ہی ہیں. ہاں جی، تو ان کا پیدل رہنا ہی بہتر ہے. سارے بولو پیدل رہنا ہی. ہاں، یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو انسان دنیاوی اسباب میں ہلکا پھلکا ہوگا. ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں. باقی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. یا علم غیب کی نفی کر دی کس نے؟ خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے. کون جانتا ہے بولو بھائی؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دیکھو اس قرآن کی آیت کو دیکھو. ہاں جی، جو مولوی قرآن کی بات کرے وہ سچا ہے، جو قرآن کے خلاف کرے جھوٹا ہے. جو پیر قرآن کی بات کرے سچا ہے، جو پیر قرآن کے خلاف بات کرے جھوٹا ہے. معیار ہمارے لیے قرآن ہے. سارے بولو کیا ہے؟ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. کیا ما ادری، ادری کا مطلب جانا، ما میں نے نہیں، میں نہیں جانتا. ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ولا بکم، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ میرا اللہ جانتا ہے. اس لیے تم میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا. میرا اور تمہارا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. میں پیغام پہنچاتا ہوں، تم میرا پیغام قبول کر لو. وہ کس کی طرف سے بولو؟ بس اتنا معاملہ ہے. پھر فرمایا ان اتبع، میں ہرگز نہیں اتباع کرتا کسی چیز کی بھی
الا ہاں مگر ما یوحا الیہ میں اسی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے. بولو جو اللہ میری طرف، یعنی میرا پیغام کوئی ذاتی پیغام نہیں ہے کہ تم اس کو رد کر دو، یہ اللہ کا پیغام ہے. تم میری بات رد کرتے ہو، تم نے میری نہیں کی، اللہ کی بات ہے. اس لیے کہ میں بھی رسولوں کی طرح ایک رسول ہوں، پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہوں. جس طرح وہ اللہ کا پیغام دنیا میں اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے، اب ان کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ آخری امت ہے، لہذا آپ تک میں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں. اس لیے میری بات کو ہلکا نہ سمجھو، میری بات کو میری بات نہ سمجھو، میری بات کو اللہ کی بات سمجھو. الا ما یوحا الی، اور پھر فرمانا وما انا، اور میری نہیں ہے کوئی حیثیت، یعنی میرا تعارف کوئی اور نہیں ہے، میری پہچان کوئی اور نہیں ہے. میری پہچان کیا ہے؟ الا نذیر مبین، مگر میں تمہیں ڈرانے والا ہوں تمہارے برے انجام سے. اگر تم اسی راستے پہ چلتے رہے جس راستے پہ چل رہے ہو، میرا راستہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ قبول نہ کیا، تو تمہارا انجام برا ہو. تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بولو بھائی. ہاں برا ہوگا. اس لیے مجھے یہ مال کی کمی کا تانا نہ دو. مال کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت دی تو ساتھ جبرائیل امین کو بھیج کر فرمایا تھا کہ میرے محبوب سے پوچھ لو، اگر ساتھ مال چاہتے ہو تو وہ بھی عطا کر دیتے، اور مال اتنا دیں گے کہ یہ مکہ کے صفا مروہ پہاڑ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے بنا دیں گے. باقیوں کا تو مال ایک جگہ رہتا ہے، آپ کا یہ مال آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرے. حضور نے فرمایا مسکینوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں. کس کے ساتھ؟ بولو بھائی. ہاں مسکینوں کے ساتھ. ایک وقت کا ہو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، دوسرے وقت کا نہ ہو اللہ سے مانگے. کیا کرے؟ بولو بھائی. اس لیے فرمایا مسکینوں کو خوشخبری ہو، مسکینوں کو خوشخبری ہو کہ اللہ کے محبوب نے مسکینوں کے ساتھ رہنا پسند فرمایا ہے. اس لیے مسکینوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسکین لوگ، غریب لوگ، مال میں دنیا میں کمی والے لوگ لیکن اعمال میں اچھے لوگ، مسکین کے ساتھ ساتھ نیک آدمی متقی ہو، وہ مالدار متقی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے. مالدار متقی سے غریب متقی 500 سال پہلے کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ میں بڑے مالدار. حضور نے فرمایا تھا ایک موقع پہ، عبد الرحمن اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تو اللہ کے سامنے حساب کتاب دے رہا ہوگا اور باقی لوگ جنت میں جا چکے ہوں. اس لیے مالدار بننے سے پہلے ذرا یہ اگلے معاملات بھی سوچ لینے چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.